رمضان کی ایک خاموش سحری تھی جب دمشق کی تنگ گلیوں میں خبر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ کہا جا رہا تھا کہ بازار کا سب سے غریب روٹی فروش آج اپنی آخری آٹے کی بوری بیچنے والا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر میں چولہا کبھی نہیں جلے گا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ شخص جس نے کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، آج خود فاقے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گا، بلکہ یہ تھا کہ اس کا نوجوان بیٹا آج کون سا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ بیٹے کے دل میں ایک ایسا شک پیدا ہو چکا تھا جو باپ کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی ساکھ کو ہلا سکتا تھا۔ کیا رزق واقعی تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، یا محنت کے بغیر دعا صرف تسلی ہے؟ اور اس سحری کے بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جس سے پورا محلہ برسوں تک اس دن کو یاد رکھے گا۔ دمشق کے قدیم بازار کے کونے میں اس روٹی فروش کی چھوٹی سی دکان تھی، جہاں تندور کی آگ فجر سے پہلے جلتی اور مغرب کے بعد بجھ جاتی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ تول میں کمی نہ کرتا، چاہے نفع کم رہ جائے، اور اسی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ رمضان آتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق روزانہ کچھ روٹیاں الگ رکھنی شروع کر دی، جب وہ خاموشی سے ضرورت مندوں تک پہنچا دیتا تھا۔ مگر اس سال حالات تھوڑے مختلف تھے۔ آٹے کی قیمت اچانک بڑھ گئی تھی، اور ادھار لینے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ ایک شام جب اس نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف ایک بوری بچی ہے، اور وہ بھی اگلے 3 دن کے لیے ناکافی ہے۔ بیٹے نے پہلی بار باپ سے کہا کہ اس بار خیرات روک دی جائے، کیونکہ گھر کے برتن بھی خالی ہو رہے ہیں۔ باپ نے خاموشی سے تندور کی آگ کو دیکھا، جیسے وہ اس شعلے سے جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ بیٹے نے باپ پہ شک کیا، اور اسی رات سحری کے وقت بیٹا دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا باپ فیاضی دانش مندی ہے یا سادگی ہے؟ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید ضرورت سے زیادہ بھروسہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ فجر کے بعد جب دکان کھلی تو ایک بوڑھی عورت آئی جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آدھی قیمت پر روٹی مانگی۔ بیٹے نے سخت لہجے میں انکار کرنا چاہا، مگر باپ نے بغیر سوال کیے پوری مقدار دے دی اور قیمت بھی واپس کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر بیٹے کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسے لگا جیسے گھر کی آخری امید بھی بانٹ دی گئی ہو۔ اور اسی دوپہر ایک امیر تاجر آیا۔ اس نے بڑی مقدار میں روٹیاں خریدنے کی پیشکش کی، مگر شرط یہ رکھی کہ وزن تھوڑا کم رکھا جائے تاکہ منافع بڑھ سکے۔ بیٹے نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہی موقع ہے جس سے نقصان پورا ہو سکتا ہے، لیکن باپ نے تاجر کی بات سن کر تندور کی راکھ جھاڑی اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ تاجر کے چلے جانے کے بعد بازار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی کہ روٹی والے نے بڑی کمائی کا موقع گنوا دیا۔ بیٹے نے محسوس کیا کہ لوگ ان پر ہنس رہے ہیں، اور اسی پہلی دفعہ شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ اور اسی دن گھر شام جب وہ واپس آئے تو ماں نے آہستہ سے بتایا کہ گھر میں بچا ہوا آٹا صرف کل تک کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بیٹے کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی، اور اسے لگا کہ اب ضد کا خمیازہ پورا خاندان بھگتے گا۔ مغرب کے قریب ایک اجنبی نوجوان دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، اور اس کی سفر کی تھکن سے نڈھال ہو کر پانی مانگ لیا۔ بیٹے نے بد دلی سے برتن آگے بڑھایا، مگر باپ نے اسے بٹھا کر تازہ روٹی بھی پیشکش کر دی۔ جب وہ اجنبی کھا کر اٹھا تو اس نے شکر ادا کیا اور کہا وہ کل واپس آئے گا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی کیفیت تھی جسے بیٹا سمجھ نہ سکا۔ رات گزر گئی، مگر بیٹے کو نیند نہ آئی۔ اسے وہ اجنبی یاد آتا رہا، اور دل میں یہ وسوسہ اٹھتا رہا کہ کہیں وہ محض فائدہ اٹھانے والوں میں سے تو نہیں تھا۔ صبح جب دکان کھلی تو بازار میں خبر پھیلی کہ چند دکانوں سے رقم غائب ہو گئی ہے، اور لوگ ایک مسافر پر شک کر رہے تھے۔ یہ سن کر بیٹے کے ذہن میں فوری وہی چہرہ ابھرا جو کل شام ان کی دکان پر آیا تھا۔
اس کے دل میں اضطراب دوڑ گیا۔ اس نے باپ سے کہا شاید ہم نے غلط شک پر بھروسہ کر لیا ہے، لیکن باپ نے سکون سے جواب دیا کہ نیک نیت کا حساب انسان نہیں کرتا۔ دوپہر کا وقت گزرنے لگا اور حالات مزید خراب ہونے لگے، کیونکہ آٹے کی آخری بوری کا نصف حصہ بھی فروخت ہو چکا تھا اور رقم ادھار میں چلی گئی تھی۔ بیٹے نے پہلی بار باپ سے بلند آواز میں کہا کہ اب کوئی مانگنے آئے تو انکار کر دیا جائے، ورنہ گھر میں روزہ کھولنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ باپ نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عزم تھا جو بیٹے کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ اگلے دن وہی اجنبی نوجوان دوبارہ دکان پر آیا، مگر اس بار اس کے ساتھ دو اور افراد تھے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ گزشتہ رات جس دکان سے سامان چوری ہونے کی بات ہوئی تھی وہ دراصل ایک غلط فہمی تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ چوری کہیں اور ہوئی تھی اور اس کا اس محلے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ خود تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور بتایا کہ وہ دراصل ایک تاجر کا نمائندہ ہے جو رمضان میں نیکی کی خفیہ کام کر رہا ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ جس شخص نے بے نام مدد کی، اسی کے لیے خصوصی تحفہ تیار رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی دیانتداری نے دوسروں کو متاثر کیا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کا چہرہ بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جلد بازی میں کسی شخص پر شک کیا تھا، اور اسی لمحے سے پہلی بار سمجھ آیا کہ ہر منظر کے پیچھے پوری کہانی نظر نہیں آتی۔ رمضان کے آخری عشرے میں ماحول بدل چکا تھا، مگر سب سے بڑی تبدیلی بیٹے کے دل میں آ چکی تھی۔ اس نے پہلی بار اعتراف کیا کہ اس کا شک کمزوری نہیں بلکہ خوف تھا، اور خوف اکثر انسان کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ اس نے باپ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی نیک عمل پر اعتراض نہیں کرے گا، اور اسی دوران وہی اجنبی دوبارہ آیا، اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک صندوق تھا جس میں آٹے کے لیے مخصوص رقم اور اضافی سامان موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے مالک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس محلے کی دکان کو مستقل طور پر سپورٹ دی جائے گی، کیونکہ اس کی ایمانداری ان کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ اور بیٹے کو محسوس ہوا کہ جو کچھ بھی وہ نقصان سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک تربیتی مرحلہ تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ رزق صرف گنتی کا نام نہیں بلکہ نیت اور صبر کا امتزاج ہے۔ عید کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو تندور پھر سے روشن تھا اور بازار میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ لوگ روٹیاں خریدتے ہوئے اس دکان کی مثال دیتے تھے جہاں ایمانداری کو ترجیح دی گئی تھی۔ بیٹے نے اس دن پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا اصل دولت وہ نہیں جو جمع ہو، بلکہ وہ ہے جو بانٹی جائے اور پھر بھی کم نہ ہو۔ باپ نے اسے گلے لگایا اور کہا رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ کردار کی تربیت کا مہینہ ہے۔ وہ اجنبی نوجوان بھی رخصت ہوتے وقت کہہ گیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے اس کا اثر فوراً نظر نہ آئے۔ دوستو، اس واقعے نے محلے والوں کو یہ سبق دیا کہ صبر، دیانت اور رحم دلی انسان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جس کا اندازہ پہلے ممکن نہیں ہوتا۔ یوں یہ رمضان کا قصہ دمشق میں ایک مثال بن گیا جو آنے والی نسلوں کو یاد دلاتا رہے گا، اچھائی خاموش بھی ہو تو دیر پا ہوتی ہے۔